کچھ بھی دھیان نہیں ہے، بہنوں کا حق کھا رہے ہیں اور غرا رہے ہیں جی۔ اور یوں کہ بھائی باپ چھوڑ کے کیا گیا تھا، مکان تو چھوڑ گیا تھا، تو مکان میں سے حصہ دو بہنوں کا، لیکن پھر ہم کہاں رہیں گے، بیچ دو اسے مکان کو، کرائے پہ رہ لیو۔ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، بولو تقدیر پر ایمان ہے نہیں؟ اگر تقدیر میں مکان لکھا مکان ملے گا تو تم جھونپڑی میں رہو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، مکان بیچ دو اور بہنوں کا حق دو تاکہ تم وبال آخرت سے بچ جاؤ۔ یہاں تو جھونپڑیوں میں بھی گزر جائے گی، کرائے پہ بھی گزر جائے گی، مگر وہاں کا وبال بڑا سخت ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے بندگی نام کس کا ہے؟ بندگی نام ہے اس کا جس وقت کا جو حکم ہو وہ کرو۔ سورج نکل رہا ہو، کوئی آدمی بڑے خلوص سے نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ سورج زوال ہو رہا ہو، نماز ہو جائے گی؟ سورج ڈوب رہا ہو اور نماز کو پڑھے محبت کے ساتھ، آنسو بہا بہا کے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو جس وقت کا جو حکم ہے وہ حکم پورا کرنا۔ بیوی کے پاس گیا ہے تو وہاں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا کہ اللہ نے بیوی مجھے عطا فرمائی، اس کا حق میرے ذمہ ہے، ورنہ اپنی نفس کی خواہش سے نہیں جا رہا ہوں۔ کھانا کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کھانا کھا رہا ہوں، مگر اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے تو حلال کھاؤں، حرام کا اگر شبہ ہو چھوڑ دوں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ سلام میں جو پہل کرے گا ثواب اسے زیادہ ہوگا یا نہیں؟ سنا ہوگا جو سلام پہلے کرے گا اسے ثواب زیادہ ہے، اور جو یوں بیٹھا رہے بت کی طرح سلام دوسرا کرتے ہیں، یوں گردن ہلا دی، یوں گردن ہلا دی ہے جی، یوں گردن ہلانے کا مطلب سمجھ لو کتنا گندا بھی بیٹھتا ہے۔ یوں گردن ہلانا کہاں، سلام کرو، اگر دور ہو تو ہاتھ کا اشارہ بھی کرو تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ ہاں ان نے جواب دیا ہے یا سلام کر رہا ہے۔ بس والوں کو نہیں دیکھا آپ نے، گاڑی والوں کو، ٹرک والوں کو، جب آپس میں ایک دوسرے کو دیتا ہے، ہندو اور مسلمان یوں کریں گے، ہاتھ سے اشارہ کرے تو وہ ڈرائیور بھی سلام کرے، تو ان میں کتنا اتفاق ہے، کتنا پیار ہے۔ تو اس طریقے سے بندگی جس وقت کا جو حکم ہے وہ پورا کرنا، اس کا نام بندگی ہے۔ خالی تسبیح پڑھ لینے کا نام بندگی نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھ کے اور کپڑے جھاڑے اور مسجد سے باہر نکل کے جوتے پہن کے وہ بہت بڑا کام کریا ہے، نہیں۔ نماز ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ایک رکن ہے، لیکن مسلمانوں میں توڑ ہو ان میں صلح کرانا بھی ہمارے ذمہ حق ہے۔ اگر کسی میں توڑ ہو، ہائے ہائے کیا بتاؤں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دور وہ دیکھا ہم نے، اب یہاں شروع میں جب قاضی جی زندہ تھے یہاں دربار میں، تو جاٹوں کے فیصلے قاضی جی کے یہاں ہوا کرتے تھے۔ یہاں جب جھگڑا ہوتا تھا جاٹوں میں تو فیصلہ قاضی جی کے یہاں آتے تھے دربار میں، قاضی جی فیصلہ کیا کرتے۔ اور آج مسلمان کو جانا پڑا جاٹوں میں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں کہیں ٹکیت کے پاس اور کہیں فلانے کے پاس۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپس میں توڑ پیدا ہو گیا، ہم نے بندگی خدا کی چھوڑ دی، اللہ نے ہمیں گندگی کے کیڑے بنا دی، جاؤ پھر دھکے کھاتے ذلیل ہوتے۔ رانگڑوں میں کب سے جھگڑا ہو رہا ہے، گھر سے بے گھر پھر رہے ہیں، محلے والوں کو بھی خبر نہیں، بلکہ محلے میں ہی دو پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور ان میں خود دو پارٹیاں ہو رہی ہیں، جب تو جھگڑا ہوا، آدھے مسلمان ایک طرف ہیں، آدھے مسلمان ایک، تو صلح کہاں سے ہو جائے گی؟ تو یوں ذلیل ہو گئے اور غیروں کی جوتیوں میں جا کے پڑو گے۔ یہ بھی بندگی ہے خدا کی کہ اپنے پیروں کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ خدا کرے وہ دن آئے کہ ہم دوسروں کے فیصلے کریں، اپنے فیصلے ہم دوسروں کے پاس نہ لے جائیں۔ اس لیے اسلامی شریعت کے مطابق دار القضاء یعنی قاضیوں کی عدالت قائم کی جا رہی ہے، جو جمعیت علماء نے جگہ جگہ کر رکھی ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے شرعی عدالت میں لے جائیں، شرعی عدالت میں فیصلے کرائیں۔ تو جب مسلمان جائیں گے جب تو فیصلے ہوں گے۔ مسلمان بھاگیں تھانے میں، جہاں روپے بھی دینے پڑیں، ڈنڈے بھی کھاویں، گالیاں بھی کھاویں۔ یہاں بھائی کی بات ذرا سی برداشت نہیں، اور پولیس والوں کو ڈنڈے بھی اور گالیاں بھی ساری سننی پڑ رہی۔ وہاں گالیاں بھی ملتی ہیں، نہیں ملتی، تاکہ اور ڈنڈا بھی اٹھاؤں گے، ایک دو مار بھی دے گا تاکہ نوٹ جڑیں اس سے، اس لیے تو مارے ہیں دھمکاویں وہ، اور بھائی کی بات برداشت نہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ دیکھو سلام کی نیت تو کرو پہلے کہ میں دوسروں کو سلام کروں،
سب سے پہلے میں سلام کروں دوسروں کو، یہ نیت ہو سب کی، لیکن آثار ایسے بناؤ کہ دنیا ہمیں سلام کرے، ہندو بھی ہمیں سلام کریں، مسلمان بھی ہمیں سلام کریں، ماحول تو بناؤ ایسا، اور سلام میں کرو پہلے اپنا آپ، کیوں ہمیں ثواب زیادہ چاہیے نہیں چاہیے؟ گرا ہوا آدمی ہاتھ جوڑا کرتا ہے نہیں، تو گرے ہوئے بنو گے؟ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی لیے انگریزوں نے جو کہہ دیا مسجد بناؤ، اذان نہ پڑھو، کوئی پریشانی نہیں۔ امریکہ میں بھی دیکھ لو، مسجدیں شاندار بن رہی ہیں امریکہ میں، جماعتیں پھر رہی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اجتماع ہو رہا امریکہ میں، کوئی رکاوٹ نہیں، مسجد سجا رہے ہو سجاؤ، کوئی رکاوٹ، اقتدار کو ہاتھ نہ لگائیے، حکومت ہماری رہے گی، سلام تمہیں ہمیں کرنا پڑے گا، فیصلہ ہمارا چلے گا، یہ تو کہہ رہے ہو۔ اسلام یہ چاہتا نہیں۔ جب ہم اللہ کی حکومت کے آدمی ہیں، مسلمان ہیں، تو قانون اللہ کا چلانا چاہیے یا بت پرستوں کا؟ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اب کہ ووٹ بنوا لو، ووٹ ڈال لو، کون سا اناج دے دے گا ہمیں؟ وہ بوریا ڈال دے گا ہمارے۔ دیکھ لو ان کی حکومت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے جی، 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ جا کے چندہ دے رہے ہیں بھاجپا پارٹی کو، اور بھاجپا پارٹی والوں نے چھوٹ دے رکھی ہے، 10 روپے کی دوا 200 روپے میں بک رہی، 10 روپے کی دوا 200 روپے میں بک رہی، نہ پولیس کچھ کہہ سکتی ہے نہ کچھ، کیونکہ موٹا چندہ پیش کر رہے ہو، تمہاری تو کھال کھینچے گی، کسی اور کی کھینچے گی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ رات کو بادشاہ بھی ہمارا حفاظت کے لیے پھر گشت کرے اور پتہ لگائے۔ دیکھا نہیں آپ نے افغانستان کا فوٹو آیا تھا کہ وہاں کا وزیر اعظم جی، وہاں کا وہ قصبے کا شہر کا ذمہ دار جو بڑا مانا جاتا ہے وہاں کا افسر، وہ غلہ جس کا تھا اس غریب بیوہ کے گھر خود سر پہ رکھ کر جا رہا ہے، اور کیوالوں پہ کھڑا جا کر دستک دے کر دروازے میں رکھ کر واپس آ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، افغانستان والوں نے کر کے دکھا دی، صحابہ کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے، اور اللہ نے کیسے دروازے کھول دیے۔ آج ان کا سکہ ہندوستان سے اوپر ہے، وہاں کی کرنسی ہندوستان کی کرنسی سے اوپر ہے، کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہوش عطا فرمائے۔ اکڑو خاں تو سب بنے پھرتے ہیں، ارے بھائی جولائے بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ جولائے۔ اور جولائے جو بیٹھے ہوں گے ہم کہیں گے جولائے کیوں بن جائیں؟ اچھا ہم گرے ہوئے ہیں؟ گرے ہوئے نہیں، جولاؤں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کھٹیکوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے، اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے۔ تو تکبر والے نہ بنے، عاجزی والے بنے، سمجھے نہیں؟ اور عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک نواب صاحب تھے، مالدار آدمی بڑے، ان کی لڑکی کو جنات کا اثر تھا، جب وہ جن آتا تھا کپڑے اتار دیتی، ننگی ہو جاتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا جنات۔ گھر والے بہت پریشان تھے، بہت علاج کروائے، کسی سے علاج نہ ہوا، بلکہ علاج کرنے آنے والوں کا ہی علاج کر دیتا وہ جنات، علاج کرنے والے جو آتے تھے انہی کا علاج کر دیتا الٹا۔ تو مخالف موافق تو سب کے ہوں، تو ایک دو آدمی نے بات صلاح کر کے کہا یہ مؤذن ہے نا مسجد میں، اسے ہٹانا ہے یہاں سے، اور یہ بہت سر پہ چڑھ رہا، بہت دماغ اس کا خراب ہو گیا یہاں رہ کے، اسے ہٹاؤ۔ کہنے کیسے ہٹاویں، نواب صاحب کی من چڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نواب صاحب کو خلاف کرو، بس جا کے کہنے کہ نواب صاحب آپ کی لڑکی کا علاج یہ مؤذن صاحب کر سکتے ہیں، اور یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اور علاج ان نے کر دیا تو علاج ہو جائے گا، ورنہ تو کوئی طاقت نہیں جو علاج کر سکے، اور یہ مؤذن ایسا ہے اپنے ذمہ لینے کا نہیں، ہاں کرنے کا نہیں، یہ پہلے پکا دیا ہم سے۔ بس انہوں نے بلایا، نواب صاحب نے کہا مؤذن صاحب ہم پریشان، دنیا میں پھر رہے دھکے کھاتے، تم ہماری دیکھ بھال نہیں کرتے۔ کہا حضور جا پناہ، کیا بخشش جان بخشی جائے، کیا نہیں کر رہا ہوں، کیا کمی ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہماری لڑکی کو اثر ہے، تم علاج کر سکتے ہو، علاج نہیں کرتے؟ بولے حضور میں تو مسجد کا ملا، مؤذن، جھاڑو دینے والا، میں کیا میرے کیا بس کہا، میں کیا کہا، ہاں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہے گا تو نہیں کرنے کا۔ اور انہوں نے کہا کہ سوچ لے جا کے، اور آج کل تک جواب دے دے مجھے، علاج کرے ہی نہیں کرتا۔
بس اب انہوں نے سوچا یوں ہی مارا گیا، یوں ہی مارا گیا۔ اگلے دن آدمی آیا نواب صاحب کا، اس نے آگے کہا ہاں جی مؤذن صاحب چلو کیا ارادہ ہے؟ مؤذن نے سوچا جان تو جاوے گی، یا تو آر ہے یا پار ہے۔ انہوں نے کہا بھائی 100 روپے لوں گا۔ اس زمانے میں 100 تو تم جانو کتنے ہوتے ہیں۔ جب میں یہاں آیا تھا حسین پور میں 5 روپے کلو گوشت تھا یہاں، امیر قریشی کے یہاں سے 5 روپے کا 1 کلو گوشت آتا تھا، اور کبھی میں 50 پیسے کا منگاتا تھا، کبھی 75 پیسے کا منگاتا تھا۔ مہمان آ گئے تو 1 روپے کا منگا لیا، زیادہ مہمان آئے تو 5 روپے کا منگا لیا۔ لکھا ہوا ہے کاپی میں آج تک سب چیزیں، جو سامان منگایا کرتا تھا وہ کاپی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو کہاں 5 روپے کلو اور کہاں اب 280 ہو رہا ہے، بلکہ 300 پہ پہنچنے کو ہو رہا ہے۔ 300 دے رہے بازے تو سمجھ میں آئی۔ تو اس زمانے کے 100 روپے کتنے ویلیو رکھتے ہوں گے؟ کہا 100 روپے لوں گا۔ انہوں نے جا کہا نواب صاحب 100 یوں کہہ رہا ہو تو مؤذن، کہہ رہے ہیں 100 کیا؟ نواب کے سامنے 100 کیا ہے؟ انہوں نے چلو 100 ہی دیں گے۔ تھے تو وہ بھی 100 بہت، مگر چلو 100 ہی دیں گے۔ یوں سمجھ لو 10,000 روپے مانگے۔ انہوں نے کہا اچھا 100 ہی دیں گے۔ مؤذن صاحب کو بلا لیا، جب ہوا اسے اثر جاؤ بلا کے لاؤ۔ اب مؤذن صاحب کو بلایا، اندر پہنچے، ہاں تو وہ ننگی پڑی پڑی کیا کہ اچھا علاج کرنے آیا ہے کیا تو ہمارا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور نہیں، اور کیوں آیا؟ ہاتھ جوڑ کے دیکھو جلایا، ہاتھ جوڑ کر نہیں حضور۔ کہنے اور کیوں آیا؟ علاج کرنے نہیں آیا تو کیوں آیا؟ کہنے حضور میں غریب آدمی ہوں، میں نے ان سے 100 روپے طے کر لیے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سے میرے کہنے سے چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے غریب کو 100 روپے مل جائیں۔ ہے جی بس ٹھٹا ہنسا۔ کون ہے تو؟ کہ جی آپ حضور آپ کی رعایا کا جلایا ہوں۔ ہاں ٹھٹا مار کے ہماری رعایا کا جلایا آ گیا۔ اچھا تو پھر کیا کریں نواب صاحب؟ ہاں بلاؤ نواب صاحب۔ ہاں جی یہ 100 روپے دو مؤذن صاحب کو۔ کہ جی بہت اچھا 100 روپے دے دیے، مل گئے بھائی مؤذن صاحب 100 روپے۔ کہاں اب کیا کروں؟ کہ جی آپ اس کو چھوڑ دو، چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اس سے الگ ہو جاؤ، یہ حلال ہو جائیں گے میرے واسطے۔ جب میں نے تو کہہ دیا تھا بھائی میں کیا کروں، پھر جب پھر آ گیا تو انہوں نے کہا اچھا جب تم یوں کہہ رہے ہو اسے چھوڑ دوں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کیا بس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا حضور بڑی مہربانی ہوگی، بس 100 سے چھوڑ کے چلا گیا، کپڑے پہن لیے اس نے فوراً اور ہوش میں آ گئی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس جلائے کی وہ عاجزی، حضور کی رعایا کا جلایا ہوں، ہے نا، عاجزی اتنی اللہ کے یہاں قبول ہوئی، ہمیشہ کے لیے وہ جن چلا گیا، اور مؤذن صاحب کی ساری عمر کی روٹی سدھی ہو گئی۔ ہو گئی شہرت، سارے میں شہرت ہو گئی، روٹی سدھی ہو گئی نہیں ہو گئی ساری عمر کی۔ میں مؤذن بہت پہنچا ہوا بھائی، بادشاہ کی لڑکی کا دیکھو کیا حال تھا، علاج اس نے کرا، ارے علاج تو اللہ نے کرا، اور اللہ نے کب کرا؟ اس کے پلے کوئی خوبی نہیں تھی، عاجزی تھی۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ سجدے میں جاتے ہو کیا کہتے ہو ناک رگڑتے ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں، سبحان رب الاعلیٰ، رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے نہیں ہے؟ تو دعا بھی ایک عاجزی کا عمل ہے۔ تو اس لیے اب دعا ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور کڑھن کے ساتھ دعا کرو، لگن کے ساتھ دعا کرو، اور رو کر کے دعا کرو، آنسو لاؤ ارادہ کر کے، نہ بھی آنسو آویں تو رونے کی شکل بنا لو۔